بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آج خاور نعیم ہاشمی کے ساتھ ناظرین میزبان کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین گرامی، آج کی جو تازہ ترین سیاسی اور سماجی صورتحال ہے، اس پر ڈسکشن کے لیے جو پینل اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہے، اس میں جناب سیاسی اور سماجی رہنما لیاقت علی صاحب ایڈوکیٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اس کے علاوہ راجہ ولایت خان صاحب ہے۔ راجہ ولایت خان صاحب جو ہیں، ان کے بارے میں تعارف کرا دوں کہ یہ سی آر اسلم صاحب کے قریب ترین ساتھی رہے ہیں، اور انہوں نے سوشل ڈیموکریٹک فورم کے نام سے ایک جماعت بنا رکھی ہے، جس کی ہر ہفتے ایک میٹنگ بھی ہوتی ہے، اور اس فورم میں تمام سیاسی جماعتوں کے جو لوگ ہیں وہ شریک ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے اسٹوڈیوز میں تیسرے مہمان خاتون مسز خولہ ہے۔ مسز خولہ جو ہے ماہر تعلیم بھی ہے، ماہر اقتصادیات و معاشیات بھی ہے، اور اپلائیڈ اکنامکس میں پی ایچ ڈی ہے۔ السلام علیکم مہمانان گرامی آپ سب کا، اور میں بتاؤں آپ کو کہ تحریک انصاف کے ممتاز جو رہنما ہے جمشید اقبال چیمہ صاحب، وہ بھی آج ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہوں گے۔ آج ہماری گفتگو کا محور تو تھا گجرانوالہ اور کراچی میں پی ڈی ایم کے جلسے، لیکن مریم نواز کے شوہر کیپٹن صفدر ریٹائرڈ کی گرفتاری نے ان دونوں جلسوں پر جو میڈیا میں بحث ہونا تھی، اس بحث کو گنا کے رکھ دیا، اور سارا موضوع جو ہے، کل جلسہ ہوا ہے کراچی میں، اور آج آپ کہیں بھی کسی بھی اخبار میں دیکھ لیں، کسی ٹیلی ویژن چینل پہ دیکھ لیں، عام گفتگو میں دیکھ لیں، گفتگو کا محور جو ہے وہ کیپٹن صفدر بنا رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ میں حکمران ہے، اور اس کا کہنا ہے پیپلز پارٹی کا کہ کیپٹن صفدر کو رینجرز نے گرفتار کیا، اور آئی جی سندھ سے زبردستی ان کی گرفتاری کے پروانے پہ دستخط کرائے گئے۔ اب کیپٹن صفدر جو ہے وہ سول عدالت سے 1 لاکھ روپے کے مچلقوں پہ رہا ہو چکے ہیں۔ تو ان موضوعات پہ بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ حکومت پاکستان نے ایپ ٹک ٹاک کو بحال کر دیا ہے۔ اس ایپ کو کیوں بند کیا گیا اور اب اس ایپ کو کیوں کھولا گیا، یہ بھی ہم اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے۔ حکومت کہتی ہے اپوزیشن جا رہی ہے، اپوزیشن کہہ رہی ہے حکومت جا رہی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں جا رہے ہیں۔ اگر یہ دونوں جا رہے ہیں تو کون آ رہا ہے؟ کیا ہمارا نظام حکومت تبدیل ہونے کو والا ہے؟ جناب، سب سے پہلا سوال آپ سے لیاقت صاحب جی، آپ یہ پی ڈی ایم کے جو 2 جلسے ہوئے ہیں گجرانوالہ میں اور کراچی میں، ان کے امپیکٹ پہ، چونکہ اس کو گنا دیا ہے اس کی کیپٹن صفدر کی گرفتاری نے، تو کیوں نہ ہم ان پر بحث کریں کہ یہ اپنی حیت کے حساب سے کیا تھے، ان کا امپیکٹ کیا ہوگا، کیا لوگ جو ہیں ان جلسوں میں کس بنیاد پہ گئے، اور آپ کے تعداد میں ان دونوں جلسوں میں لوگوں کی تعداد جو ہے وہ اطمینان بخش تھی یا اور زیادہ لوگ آ سکتے تھے؟ اگر تو تعداد کے حوالے سے دیکھا جائے تو دونوں کی تعداد اطمینان بخش تھی، گجرانوالے میں بھی اور کراچی میں، لیکن دونوں وینیوز جو ہے نا ان کی صورتحال مختلف تھی۔ گجرانوالے کے جلسے سے پہلے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا گیا، رکاوٹیں کھڑی گئیں، کنٹینر منگوائے گئے، جو کارنر میٹنگ سی ان پہ پابندی لگائی گئی، لوگوں کو گرفتار کیا گیا، ایک خوف و ہراس کی فضا پیدا کی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی جلسہ ہوا اور کامیاب اور ہوا۔ صرف یہ گجرانوالہ ڈویژن کا جلسہ تھا، اور اس میں باہر سے اور یہ لوگ نہیں آئے، جلسہ ہوا اور کامیاب جلسہ ہوا۔ جلسہ کوئی یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ حکومت کہتی ہے اپوزیشن کا جلسہ ناکام گیا، اپوزیشن کہتی ہے اس میں لاکھوں لوگ تھے، لاکھوں تھے یا نہیں تھے، لیکن اطمینان بخش حاضری ضرور موجود تھی۔
آپ کہہ لیں کہ اس میں 10 لاکھ تھے، حکومت کے اس میں 10,000 تھے، میرا موقف ہے کہ جو بھی تھا اطمینان بخش حاصل تھے۔ ایک چیز میں نے لیاقت صاحب نوٹ کی کہ وہاں پر جو صحافی موجود تھے جلسہ گاہ میں گجرانوالہ میں، ان سے جب جرنلسٹ جو ہے یہ جو ہمارے کیمرہ مین اور رپورٹر جو ہے سوال کرتے تھے کہ آپ اس جلسے میں کس نیت سے آئے ہیں، کیا حکومت کی تبدیلی کے لیے آئے ہیں، اپوزیشن کی مدد کے لیے آئے ہیں، تو لوگوں کا عمومی جو جواب ہوتا تھا وہ یہ ہم مہنگائی کا جن جو ہے وہ ہمیں یہاں اٹھا کے لے آیا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو عام آدمی ہے وہ مہنگائی کا رونا رونے کے لیے ایک ساتھ جمع ہوئے، اپوزیشن کی محبت میں جمع نہیں ہوئے۔ نہیں، ایسے نہیں ہوتا، ہمیشہ لوگ کوئی نہ کوئی فیکٹر ان کو موبلائز کرتے ہیں، وہ کوئی اپنے گھر سے پولیٹیکل ایجنڈا لے کے نہیں آتے، پولیٹیکل ایجنڈا ہمیشہ انہیں سیاسی جماعتیں دیتی ہیں۔ لوگ اپنی مقامی ریزنز کی وجہ سے، اپنی علاقائی مسئلوں کی وجہ سے، اپنے ذاتی مسائل کی وجہ سے جلسوں جلوسوں اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ کہنا کہ وہ سب پی ڈی ایم کے ان 26 نکات پڑھ کے آئے تھے، یہ کبھی بھی نہیں ہوتا، کسی بھی موومنٹ میں یہ نہیں ہوتا کہ عام آدمی جو ہے وہ ان جماعتوں کے نکات پڑھ کے، ان کے منشور پڑھ کے، ان کا پروگرام پڑھ کے آئے۔ وہ اپنی ضروریات، اپنی مشکلات اور اپنی مسائل سے موٹیویٹ ہوتا ہے۔ یہ پولیٹیکل پارٹی ہیں جو ان مشکلات اور مسائل اور مشکلات کو چینلائز کرتی ہیں حکومت کی تبدیلی کے لیے اور سیاسی تبدیلی کے لیے۔ اس لیے یہ کہنا کہ لوگ صرف روٹی کے لیے آئے، مہنگائی کی خاطر، یہ بات درست ہے کہ وہ اسی لیے آئے، لیکن سیاسی جماعتوں نے انہیں بتایا کہ آپ کی مہنگائی اور آپ کی جو مشکلات اور جو سماجی اور معاشی مشکلات ہیں اس کی وجوہات کیا ہے۔ ٹائم میں نے دینا ہے ادھر بھی، لیکن میں آپ چونکہ جواب اس طرح کا دے رہے ہیں، سوال درس بیچ میں آ رہا ہے، تو آپ کے خیال میں نواز شریف کا بیانیہ یا نون لیگ کی حکومت اس ملک میں آ جائے تو موجودہ اقتصادی جو بحران ہے وہ قابو پا لیا جائے گا، چیزیں جو ہے وہ اپنی جگہ پہ واپس نارمل آ جائیں گی؟ چیزیں واپس کبھی بھی نہیں جاتی۔ یہ وہی بات نا جو کہتے تھے کہ ہم 70 کی قیمتیں لے آئیں گے، واپسی والی بات کسی نے نہیں کی۔ بات یہ جو کر رہے ہیں کہ اس کا بیانیہ آ جائے تو واپس کچھ نہیں ہوگا۔ لوگوں کو کیا ریلیف ملے گا عمران خان کے جانے سے؟ دیکھیں جی، ابھی جو ایشو ہے وہ لوگوں کو، آپ نے جو پی ڈی ایم نے اپنا کوئی اکنامک پروگرام دیا ہی نہیں ہے، جس کو آپ بلیک اینڈ وائٹ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہو، یہ بھی نہیں ہے۔ ابھی تو وہ جو لڑائی لڑ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی مہنگائی کے ذمہ دار عمران خان اور اس کی حکومت ہے۔ ابھی یہ انہوں نے یہ نہیں کہا۔ ولایت خان صاحب، یہ جو 2 جلسے ہوئے ہیں، میں تو تبصرہ نہیں کرتا کہ کتنے ہوئے ہیں، آپ ان کی بات سنی ہے جیسا یہ جواب دے رہے ہیں لیاقت صاحب، تو کیا ان دونوں جلسوں نے آپ کے خیال میں حکومت یا عمران خان کی مقبولیت کم کی ہوگی؟ کیا عمران خان جو ہے یہ 11 جماعتی جو اتحاد ہے اپوزیشن کا، اس کے سامنے وہ تنہا ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ اس سلسلے میں میں تو یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے ان جلسوں کا امپیکٹ جو پڑا ہے کہ موبلائزیشن لوگوں کے اندر ہوئی ہے۔ لوگ بالکل پیسے ہو چکے تھے، سیاست کے اندر کسی قسم کی ان کی مداخلت نہیں تھی، ڈیپ پولیٹیسائز ہو گئے تھے۔ ہمیشہ دیکھتے تھے کہ کوئی آئے گا اور ہمیں بچائے گا، اقتدار میں آ جائے گا، اور ان کے پاس ایک ہتھیار ہوتا تھا 58(2)بھی، اس کے ساتھ ساتھ یہ تبدیلیاں، دھرنا دلوانا اور تبدیلی، اس دفعہ جدوجہد جو ہے لوگ کرنے کے لیے باہر نکلے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ لوگ پولیٹیکل پارٹی سے بھی آگے چلے گئے۔ اپنے لیاقت صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ لوگ ایجنڈا لے کے نہیں آتے، لوگوں کے مائنڈ میں کنسائز قسم کا وہ نہ نعرہ ہوتا ہے، نہ یہ ہوتا ہے کہ پرابلمز کیا ہیں اور کس طرح نہیں ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ مہنگائی نے، بے روزگاری نے، 2 کروڑ بندہ، پہلے پاکستان کا 6 کروڑ بندہ بلو پاورٹی تھا، اس وقت 2 کروڑ مزید اس میں شامل ہو گیا، 8 کروڑ کے قریب آ گیا، اور 35۔ لیکن عمران خان کی اس بات کو کیسے رد کیا جائے کہ یہ جو موجودہ اقتصادی بحران ہے اس کا وہ اکیلا ذمہ دار نہیں ہے، یہ ماضی کی حکومتوں نے جو معیشت کو عارضی طور پر ڈھکوسلا ایک دیا ہوا تھا، یہ ساری ذمہ داری وہ ان پہ ڈالتے ہیں۔ کیا ماضی کی حکومتوں نے ایسا نہیں کیا؟ لیکن بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوور ایکسپینڈیچر اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو کنزیومر سماج کے اندر تبدیل کر دینا، انڈسٹری کا نہ لگنا، نان پروڈکٹیوٹی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کا جاری رہنا، وہ ساری چیزیں تھیں، لیکن اس کے ذمہ دار یہ پولیٹیکل پارٹیز ہی تھیں یا کوئی اور لوگ بھی تھے؟
میں من حیث القوم تمام لوگوں کو شامل کرتا ہوں کہ وہ اس میں شامل تھے، اور انہوں نے پاکستان کے اندر پہلے دن سے جس دن پاکستان بنا تو ایک سوچ ڈیولپ ہو گئی ہے کہ یہ اسلام کا قلعہ ہے، پیسے ہمیں ملے گے سعودی اچھا عرب یہ سے۔ بتائیں کہ نواز شریف کا جو گجرانوالہ جلسہ میں خطاب تھا، تو جو ان کا بیانیہ ہے، تو وہ بیانیہ جو ہے ماضی کا تسلسل دیکھیں ہم، ہماری تاریخ کا جو سیاسی تسلسل ہے، تو اس میں تو کہیں نہ کہیں وہ فٹ آ جائے گا، لیکن آج کے دور میں جبکہ اس وقت ٹینشن ہے بھارت کے ساتھ، اور بھارت کا اعلان ہے کہ وہ آزاد کشمیر پر بھی حملہ کرے گا، اس پر بھی قبضہ کر لے گا، اور روزانہ کنٹرول لائن پر خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، روزانہ ہمارے جو نوجوان ہیں، ہمارے فوجی ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہماری عورتیں ہیں، وہ شہید کیے جا رہے ہیں، اور بھارت ایسے لگتا ہے کہ جنگ پہ تلا ہوا ہے۔ تو نواز شریف کا یہ بیانی اب موجودہ حالات میں اب بھارت کو آپ نہیں سمجھتے کہ فائدہ پہنچا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا بیانیہ جو ہے، کیا پہلے عوام کے اندر یہی باتیں نہیں ہو رہی؟ اس سے کوئی ہٹ کے اس نے بات کی ہے، نئی بات کی ہے، تو آپ بات کریں کہ یہ اس ملک کے اندر ہوتا رہا جو اس نے ان کا بیانیہ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ لیکن ان کا بیانیہ تو اپنی ذات کے لیے بھی تو ہے نا۔ اپنی ذات ان کا بیانیہ ہاں، اس وقت وہ جس شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں، جس طریقے سے وہ اس ملک کو چھوڑ کے گئے ہیں، تو ان کا بھائی جو ہے، وہ بھائی ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، ان کی بیٹی جو ہے میدان میں آئی ہے، ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں، جی میدان میں آ گئی ہیں، لیکن یہ بیانیہ جو ہے نواز شریف کا اچانک بیانیہ یہ کیوں بن گیا؟ اس کا ماضی میں یہ بیانیہ کیوں نہیں رہا؟ اسی بیانیہ کی وہ بنیادیں جو بتاتے ہیں، یہ تو خود اس کی پیداوار ہے۔ میرا یہی ہے بالکل کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ سارا بیانیہ جو ان کا ہے ان کو پتا تھا اور اس کا وہ حصہ بھی رہے۔ اگر گوجرانوالے کی تقریر میں وہ اتنا کہہ دیتے کہ ہاں میں میمو گیٹ سکینڈل میں نے غلطی کی تھی، جا کے فلاں موقع پہ میں نے یہ ایکشن جو ہے غلط کیا تھا، تو میرا خیال ہے ان کا قد مزید بڑھ جاتا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ان مسائل سے نکل آئیں گے، یہ الگ چیز ہے کہ ایک دوسرے کو آپ نے کتنا کرنا ہے، نہ ریکوری ہو سکنی، نہ اس ملک نے اقتصادی طور پہ بحال ہو سکنا ہے، جب تک کہ یہ اس کی اکنامک سسٹم ٹوٹل نہیں بدل دیتے، اس کو مینوفیکچرنگ اورینٹڈ فیز نہیں دیتے، وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بیانیہ میاں محمد نواز شریف کو 1977 میں لانے کے بعد تمام آپ کا ٹیکس بھی اکٹھا ہونا ختم ہو گیا تھا، کوئی تجارت اس ملک کے اندر نہیں ہو رہی تھی، سارے جو ہے ایکسائز ڈیوٹی، کسٹم ڈیوٹی، ٹیکس بچا کے تو اس کے منافع پہ یہ ملک۔ خولہ صاحبہ کی طرف چلتے ہیں۔ خولہ صاحبہ خاموش بیٹھی ہیں، آئی ایم سوری کہ مردوں کو برتری حاصل رہی ہے یہ ہمارے پروگرام میں۔ تو خولہ صاحبہ بتائیے کہ پاکستان کی جو موجودہ بدترین معاشی صورتحال ہے، ہم یہاں تک کیسے پہنچے؟ کیا واحد ذمہ دار عمران خان ہے؟ پہلی بات تو یہ، اور اس دلدل سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے ہمارے پاس؟ بالکل، آپ کا سوال جو ہے اس کا جواب بہت طویل ہے، لیکن میں کوشش کروں گی کہ اس کو مختصر طور پہ بیان کر سکوں۔ یہ نہ ہو پہلا نیریٹو یہ کہ کیا اکلوتا عمران خان ملک کو اس بدترین معاشی صورتحال میں پہنچانے کا ذمہ دار ہے؟ نہیں، ہمارا ملک پچھلے 70 سال سے جس ڈگر پہ چل رہا ہے، ہم نے کچھ حد تک اکنامیکلی اگر اپنی اکانومی خوشحال دیکھیے یا پراسپرس دیکھیے تو وہ 60 تک، اس میں بھی کہیں نہ کہیں ہمیں جیسے کورین بوم اور باقی چیزوں کی فیسلٹی رہی ہے۔ تاریخی طور پہ دیکھا جائے تو 92 میں جب ہم نے 92 کے اندر IMF کے ساتھ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام سائن کیا تھا، اس کے بعد سے ہماری تباہی شروع ہوئی تھی۔ پھر وقت بے وقت جو حکومتیں آئیں، وہ ایک سیاسی سٹیٹمنٹ ہو جائے گی کہ ہمارے یہاں ریاست نہیں بن سکی، فرد آتے رہے، انڈیویجولز آتے رہے جو اپنے اپنے مفاد کے لیے کام کرتے رہے۔ مختلف دور حکومت میں ایک دور حکومت ایسا ہے جو نواز شریف کا ہے، جس میں تاجروں کو فیور دینے کے لیے آپ نے اپنے ٹیکسز کا سٹرکچر ایسا بنایا، تو گریجولی ہوتے ہوتے پاکستان جو ہے وہ ایک یہ بہت بڑا گیمبلنگ جرم اسٹیٹ۔ نہیں نواز شریف کا؟
डेफिनेटली ये उनके अकाउंट पे बहुत बड़ा जुर्म है कि आपने ताजरों को एक माफिया बना माफिया बना दिया। वो वापस आपको टैक्स नहीं देते। आपके यहाँ जो अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर होता जा रहा है, इसकी बुनियाद वहीं से शुरू हुई है। आप उसमें सिर्फ एक इकलौते फर्द को नहीं कह सकते, आपका पूरा सिस्टम वैसे चल रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ जिसके पास भी ताकत आ जाती है वो कहीं ना कहीं माफिया बन जाता है अपने तौर पे, और वो हुकूमत को टैक्सेस नहीं देता। आपने अपना टैक्स स्ट्रक्चर भी बेहतर बनाने की कोशिश नहीं की। आपने रियल स्टेट को यानी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करें, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट करें, सही जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो आपने लगाने की कोशिश नहीं की, और उस इंडस्ट्री को एक आम आदमी की पहुंच तक पहुंचाने की कोशिश नहीं की। एक आम आदमी की पहुंच तक सनत तब पहुंचती है आपके लिए जब बहुत आप सारे medium सवालात size- है मेरे पास, जी। एक से ज्यादा सवालात है। मैं लियाकत अली साहब की तरफ जाता हूँ। लियाकत अली साहब, ये मौलाना फजलुर रहमान ने एक बड़ी काबिल गौर बात की है कल कि अगर इमरान खान की हुकूमत रही तो पाकिस्तान कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत हो जाएगी। कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत हो जाएगी अगर इमरान खान की हुकूमत रही। इसका क्या मतलब है? मौलाना के ज़हन में तो पता नहीं क्या मतलब है, जो मेरे ज़हन में है वो मैं बता देता हूँ। कश्मीर जो है पाकिस्तानी कश्मीर, उसको उसके डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं मुयस्सर। शायद आपको पता होगा कि कश्मीर में जो कश्मीर असम्बली है उसके ऊपर एक कश्मीर काउंसिल बनी हुई है, और वहाँ जो आप लेजिस्लेशन करना चाहते हैं पहले आपको कश्मीर काउंसिल से इजाज़त लेना पड़ती है। उसकी इजाज़त के बगैर आप कश्मीर असम्बली में कोई इनिशिएट नहीं कर सकते लेजिस्लेशन। पहले आपको टैक्सेस के लिए भी वहाँ से इजाज़त लेनी पड़ेगी। और जो कश्मीर काउंसिल है उसका चेयरमैन जो होता है वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, और अगर प्राइम मिनिस्टर ना हो तो वज़ीर कश्मीर अमूर होता है। इसलिए जो कश्मीर की हमारे कश्मीर की सूरत हाल है, हिंदुस्तान ने तो डायरेक्ट कब्जा कर लिया है, हमने कब्जे का दावा तो कभी नहीं किया, लेकिन वहाँ डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन नहीं है। वहाँ जो हम जहाँ जो राइट्स देख रहे हैं वो वहाँ मौजूद नहीं है। इसलिए वो जो बगावत है वो इमरान खान के खिलाफ नहीं है, वो पाकिस्तान की रियासत के गैर जमहूरी इक़दामात के खिलाफ है। वो कोई भी हो, क्योंकि पिछले 60-70 साल से जो आपने वहाँ चलाया हुआ है कि आप वहाँ लोगों को जो उनके पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगता है तो आज़ाद कश्मीर में भी मार्शल लॉ लग जाता है। भाई क्यों? वो क्यों लग जाता है? इसलिए पाकिस्तान में एक पार्टी की हुकूमत कायम होती है तो लाजम है कि वहाँ उसी पार्टी की हुकूमत कायम हो। अगर नून लीग की पाकिस्तान में हुकूमत है तो वो आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत है। पाकिस्तान में अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो वहाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। इस वक्त तो नून लीग नहीं, वो तो इस वक्त है हुकूमत। अभी जब इलेक्शन होंगे, अभी गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन देख लेंगे आप कि वही हुकूमत बनाएगा जो सेंटर में बैठा हुआ है। इसलिए जो आज़ाद कश्मीर में बगावत है वो इमरान खान के खिलाफ से ज़्यादा वो वहाँ जो गैर जमहूरी इक़दामात हैं उनके खिलाफ है। हमें वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेटिक सेटअप बनाना चाहिए ताकि एक मॉडल स्टेट, जिसको आप कहते हैं कि ये आज़ादी का बेस कैंप है, हमने यही कहा ना कि आज़ाद कश्मीर जो है वो मकबूजा कश्मीर की आज़ादी का बेस कैंप है। बेस कैंप है अच्छा है जहाँ लोगों को वो डेमोक्रेटिक राइट्स। आप मुझे बताएं कि आज़ाद कश्मीर में कौन सी यूनिवर्सिटी है, आज़ाद कश्मीर में कौन सा मेडिकल कॉलेज है, आज़ाद कश्मीर में कौन सी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है? इसमें थोड़ा तो सा आप उसका हाँ, इसमें इजाफा करूंगा कि वलायत खान साहब आप बोले कि मौलाना फजलुर रहमान ने जिस हवाले से बात की है ना वो बड़ी जबरदस्त है कि आपने बुला के ये तो कह दिया कि गिलगित बिल्तिस्तान को एक प्रोविंस डिक्लेयर कर दें, जबकि गिलगित बिल्तिस्तान कश्मीर का पार्ट है और यूएन करारदादों के अंदर उसका हिस्सा गिना जाता है। जब आप इसको प्रोविंस डिक्लेयर करते हैं तो आपकी वो करारदादें जो हैं वो कमजोर हो जाती हैं, आपका मौकफ यूएनओ के अंदर कमजोर हो जाता है। उस हवाले से भी कश्मीर के अंदर आपके खिलाफ रिजेंटमेंट शुरू हो जाएगी अगर आपने ये एक्शन लिया। मेरे ख्याल में उन्होंने तकरीर में गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो एक आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट है वो कहती है कि गिलगित बल्तिस्तान जो है कश्मीर का हिस्सा है। पाकिस्तान की रियासत इसको नहीं मानती, वो कहती है नहीं ये एक अलहदा इसका स्टेटस है। और वो हम उसके लिए मादा कराची की मिसाल देते हैं। हमारे पास एक मादा कराची भी है ना जो 49 अप्रैल में हुआ है, उसको हम कहते हैं कि ये बेस है पाकिस्तान के रिलेशनशिप की गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के खिलाफ के हक में। इसलिए हमें चाहिए कि हम अगर चाहते हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन जो है उनको डेमोक्रेटिकली चलने दें। और हमारे साथ रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब जमशेद इकबाल चीमा साहब लाइन पर मौजूद है। तो चीमा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी।
चीमा साहब, अपोजिशन ने 2 जलसे किए गुजरावाला में और कराची में, तो उसके बाद वो जलसों जो है वो गहना गया इसकी गिरफ्तारी से, मरियम नवाज के खावंद की गिरफ्तारी से। तो ये सारा मुद्दा आप पे डाल रहे हैं कि आप लोगों ने मैनेज किया और आप लोगों ने रेंजर के जरिए उसको गिरफ्तार करवाया, और एक ऐसा आदमी मुल्ज़म है जो खुद मफरूर है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारे ऊपर मुद्दा डालना क्या नवाज शरीफ को तकरीर हमने लिख के दी थी, क्या हमने कहा था कि इन्हें आप सिक्योरिटी अदारों पे डर दौड़ो, सुप्रीम कोर्ट पे हमले करो, स्टेट के अदारों को मुतनाज़िर बनाओ और उन पे अटैक करो, धमकियां दो, स्टेट के हाईएस्ट ऑफिशियल को आप धमकियां दो, और धमकियां देने वाले एक ऐसा आदमी जो मखरूर है, जो मुजरिम है, जो सजा याफ्ता है, जो इस मुल्क में इस मुल्क के अदालतों को फेस नहीं कर रहा, और वो ऐसे जजेस के बारे में, ऐसे जजेस की वकालत कर रहा है जिन जजेस पे आप कह लें कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जिनके केस है, और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने उनको फारिग किया, जुडिशियल काउंसिल ने फारिग किया है, उसका अगर केस नवाज शरीफ करता है तो किस किस्म का आदमी है नवाज शरीफ, किस किस्म का आदमी है। और फिर जो आप कह लें कि सदैसिया पेपर का केस था, ओपन एंड शट केस था, चीमा साहब, नवाज शरीफ के जो जराइम है उन पे हम इस वक्त बहस नहीं कर रहे हैं, उन्होंने जराइम किए होंगे, आप अदालतों में उनके खिलाफ केसेस भी हैं, वो आप लोगों को झूल देकर वो मुल्क से बाहर भी जा चुके हैं, उनकी वापसी का भी कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। मैं इस वक्त आपसे ये पूछा है कि कराची में ये जो कैप्टन सफदर है, रेंजर के जरिए इसकी गिरफ्तारी क्यों जरूरी थी? मुझे नहीं पता कि गिरफ्तारी रेंजर ने की है या किसी और ने की है, मुझे तो ये पता है कि उसने जुर्म किया तो वो गिरफ्तार हो गया। और इससे पहले ये गुजरावाला में जो चीफ मोटू फरमा के आए थे, जिस तरह धमकियां बाकी जगह पर धमकियां, उसकी गिरफ्तारी जल्दी बनती थी, उसकी गिरफ्तारी लेट होती है, लिहाजा उसे गिरफ्तार भी होना चाहिए, उसे सजा भी मिलनी चाहिए। और ये नवाज शरीफ की बात नहीं कर रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब और मरीम साहब और या इसी तरह के जो बंदे इस लाइन को लेके चल रहे हैं, तो स्टेट के अदालतों को बेलाइन करते हैं, धमकियां देते हैं, और मुजरिम होने के बावजूद भी खिलाफ उतरने को तैयार नहीं है, उनकी करप्शन से रोका जाए, नाराज। इन लोगों का और इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। इन लोगों पे जो नवाज शरीफ पे गिरफ्तारी का केस दर्ज हुआ होना चाहिए, हम इसे मैं एंडोर्स करता हूँ, होना भी चाहिए, उसे पकड़ा भी जाना चाहिए। चले हम भी आपकी इस बात को इंडोर्स कर देते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि मोहतरम जनाब वजीर आजम इमरान खान साहब जो हैं, उनको अपना तमाम तर टाइम जो है वो अपोजिशन के खिलाफ बयानबाजी की बजाय ये महंगाई की तरफ और लोगों के मसाइल की तरफ और रोजगार की तरफ और जो वादे किए थे वहां स्पेंड नहीं करना चाहिए। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, और साथ एक और बात करता हूँ कि वज़ीर आज़म मेरा ख्याल ऐसा ही कर रहे हैं। वो आप कह रहे हैं कि मेरा ख्याल पिछले जितने भी दिन गुजरे हैं, इन दिनों में शायद 2 मौकों पे वो बोले हैं, आप कह रहे हैं अपोजिशन के खिलाफ, अदरवाइज वो महंगाई के खिलाफ सारे उन्होंने मीटिंग्स लिए हैं या एक्शन लिए हैं, या आप कह लें कि जो बनाया है, नैरेटिव बनाया है, या एक प्लान किया है। मसलन जस्ट मैं आपको बताता हूँ, मेरा हल्का NA-127 है, NA-127 में पिछले 3 दिनों में 5 सहूलत बाजार खुले हैं, तो सस्ते बाजार हमने 5 जगह पे खोले हैं, तो ये है एक्शन। सहूलत बाजारों के बारे में आज मैंने खबर पड़ी है कि वहां पर इक्का दुकानें खुली हुई हैं, पूरी दुकानें नहीं खुली। जो वो ऑपरेशन होता है वो लग रहा है जी, वो ऑपरेशन होते हुए 2-3 दिन 4 दिन का टाइम होता है वो लग रहा है, लेकिन इस पे बड़ी कमिटमेंट है गवर्नमेंट की, और 5 सहूलत बाजार सिर्फ मेरे हल्के में खोले हैं, तो बड़ा बिग वे में काम हो रहा है। फिर यहाँ पे छोटा मोटा आटे का मसला पंजाब में शुरू हो रहा है, जैसे सिंध में है, ये बाकी जगह पे है, तो यहाँ पे आप कह लें कल अगर आज आप निकले तो आपको आटा 860 रुपए में नजर आएगा, मिलेगा हर बंदे को, कोई किसी को ना मिले, आप कह लें मेन लाइन पे या कंप्लेंट सेल में आप करें, शिकायत करें, पोर्टल पे शिकायत करें, हम मेरा आखिरी सवाल जो है वो आपकी मोहब्बत में मैं पेश करता हूँ जी, वेलकम।
गुजरांवाला में जर्नलिस्टों ने और कुछ लोगों ने जो एनजीओज हैं उन्होंने वहां पर एक सर्वे किया गुजरांवाले के जलसे में। तो गुजरांवाला के जलसे में कहते हैं जी 25,000 लोग थे या 30,000 लोग थे या इनसे कम थे या ज्यादा थे, जितने भी हो गए, मैंने तो उसको देखा नहीं है। लेकिन जो लोगों ने वहां पे सर्वे किया, उन लोगों से, शुरका से, उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हैं, तो पता चला कि लोग कह रहे हैं कि हम अपोजिशन की या अपोजिशन लीडरों की मोहब्बत में नहीं आए, हम तो महंगाई का रोना रोना आए हैं यहाँ। तो अगर महंगाई जो है वो कसीर तादाद में लोगों को अपोजिशन के जलसों में ले जाती है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप महंगाई के खिलाफ इकदाम कर रहे हैं? देखें, कराची में लोग लाहौर गुजरांवाला से छोड़े आए हैं। गुजरांवाला में अराउंड 25 से 30,000 लोग थे और कराची में लोग 12 या 15,000 थे। अच्छा। तो आज अगर आप देखें तो सर्वे कराएं तो कराची में महंगाई ज्यादा है और गुजरांवाला में महंगाई कम है। बेसिक जो बात है कि किस जगह किस कंपनी किस पार्टी का जोर है, या उसका वोटर ज्यादा है या उसका वर्कर ज्यादा है। लेकिन कराची का स्टेडियम में तो गुंजाइश जो है, यहाँ पर 30,000 की गुंजाइश थी, वहाँ पर 50,000 की गुंजाइश थी स्टेडियम में। वहाँ तो वहाँ लोग तो नहीं थे, लोग अच्छा, 14-15,000 लोग थे। खाली था जलसा वो जो है। जी खाली था, डेफिनेटली खाली था, डेफिनेटली खाली था। मेरा ख्याल है हमारे प्रोड्यूसर को फुटेज दिखानी चाहिए चीमा साहब को। मैंने देखी है, मैं देख की बात कर रहा हूँ, मैं देख के बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं देख की बात कर रहा हूँ कि मुझे गुजरांवाला के ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है और उनको कम करने की जरूरत है। मैं कह रहा हूँ गुजरांवाला में लोग ज्यादा थे। आप कह रहे हैं कि यहाँ 30,000 की गुंजाइश थी, वो यहाँ 25-30,000 लोग थे और वहाँ पे जितनी भी गुंजाइश थी, 1.5 लाख की गुंजाइश थी या 50,000 की गुंजाइश थी, वहाँ लोग 14-15,000 थे। अच्छा। तो बेसिक जो बात है कि यहाँ मुस्लिम लीग नून का वोटर है, या आप कहते हैं कि उनका वर्कर ज्यादा था, लिहाजा ज्यादा है। और वर्कर को जब आपने कहा है कि हम महंगाई के खिलाफ जा रहे हैं तो उसने यही कहना है, लिहाजा कह रहा है वो। अदरवाइज देखें तो मतलब जैसे एक एग्जाम्पल मैं दूंगा, सिर्फ एक एग्जाम्पल। पीपल्स पार्टी के दौर में पंजाब में जो आटा पूरा पाकिस्तान में 400 रुपए का बैग होता था 20 किलो का। शहबाज शरीफ आए तो शहबाज शरीफ ने पहली बार 700 रुपए का बैग किया और फिर एक बार दोबारा बढ़ाया जब 805 रुपए का रेट किया। हमारी पीटीआई गवर्नमेंट को 2 साल हो गए, 2 साल में आटे का रेट 805 से 856 रुपए रेट हुआ और आज पूरे पंजाब में मिल रहा है, आपको 870 रुपए का आटा मिल रहा है। लेकिन महंगाई का शोर यहाँ ज्यादा पड़ा है। वजह क्या है कि शहबाज शरीफ की या नवाज शरीफ की मीडिया मैनेजमेंट के अलावा कोई काम नहीं किया उन्होंने। आप जमशेद इकबाल चीमा साहब से महंगाई के हवाले से कोई सवाल करना चाहें? हमारे पास मेहमान है, माहिर इक्तिसादियात हैं और पीएचडी है ये इकोनॉमिक्स में, खौला साहबा, तो ये आपसे बात करना चाह रही हूँ। जी सर, बहुत ही रिस्पेक्टफुली मैं आपके साथ डिसएग्री करूंगी कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आप लोगों ने कोई इकदाम नहीं किए। जो कॉस्मेटिक सर्जरीज है ना आपकी, कि आप एप्स बना देते हैं। सवाल करना था, आप कमेंट देने लगी, आप सवाल कर लें। सवाल कर जी, मेरा सवाल ये है कि अभी महंगाई के लिए आप अपनी मॉनेटरी या फिस्कल पॉलिसी के जरिए क्या मेजर्स करेंगे? बेसिकली 2 चीजें हैं। एक तो यह है कि सप्लाई साइड को इम्प्रूव करना, वो चीनी की हवाले से हो या आटे के हवाले से हो या बाकी चीजों में, वो सप्लाई साइड बेहतर कर रहे हैं। सप्लाई डिमांड का जो रेशियो है आप अच्छी तरह जानती हैं, आप पढ़ी लिखी औरतें। दूसरी बात है कि मॉनिटरिंग। तो मॉनिटरिंग के एंड पे भी हम काम कर रहे हैं और सप्लाई साइड पे भी काम कर रहे हैं और आपको विद इन नेक्स्ट 3 मंथ बड़ा वाज़ेह डिफरेंस नजर आएगा कि महंगाई को हमने कंट्रोल कर लिया है। इसको हम सिंगल डिजिट में ले आएंगे और 5-6% ले आएंगे और ये नॉर्मल महंगाई है 5-6%। इसमें जो 8-9% या 10% है ये बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ज्यादा है, इसे कंट्रोल किया जाना चाहिए, हम करेंगे। जी मुतमईन आप उनके जवाब से। मैं, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो इसी कंटेक्स्ट में एक और सवाल। सर, ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है जिसके ज़रिए आटा और चीनी मार्केट से गायब है, मैं आपके साथ इत्तेफाक करती हूँ कि शायद सिंध में प्राइसेस ज़्यादा हों, लेकिन उसकी वजह बहुत ज़्यादा बारिशें होना और फसल का कम होना भी है। आप ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है इसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी का तोड़ जदीद दौर में ज़ख़ीरा अंदोज़ी का तोड़ छापे ही पर्चे नहीं है, इसका कंट्रोल यही है। मार्केट का डायनामिक्स होते हैं, ये मार्केट का जो ट्रेंड है वही होता है कि जिस साल दुनिया में 10% प्रोडक्शन बढ़ती है 30% प्राइस कम हो जाती है। जिस साल मार्केट में 10% प्रोडक्शन कम हो तो 30% प्राइस बढ़ जाती है। तो ये जो रिस्पॉन्स है प्राइस का टू द प्रोडक्शन वो 3 गुना ज्यादा है दैन प्रोडक्शन।
لہٰذا اس کا طریقہ کار یہی ہے ماڈرن دنیا میں، آپ سپلائی سائڈ کو بہتر کریں. مطلب میں سمجھتا ہوں کل 26 ملین ٹن گندم پیدا ہوئی پاکستان میں. 26 ملین ٹن گندم پاکستان کی ضرورت کے مطابق بالکل پوری ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں جی. لیکن ہوا کیا ہے کہ یہاں پہ ذخیرہ کر لیا. گورنمنٹ کو چاہیے یہ تھا کہ کوئکلی 2 ملین ٹن منگوا لیتی. گورنمنٹ نے رسپانس ٹائم ڈیلے ہوا تو یہاں پہ ذخیرہ ان کو موجیں لگ گئی. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو چینی کے معاملے میں تو مافیا نے کام کیا. یہ آپ کہنے کہ کہیں پہ یہ جو اس کا ایکسپورٹ بھی ہونا چاہیے تھا، اور اگر ایکسپورٹ ہو گئی تھی تو اس وقت چینی دنیا میں سستی ترین چیزیں ہے. 11 سینٹ 12 سینٹ 13 سینٹ اپاؤنڈ قیمت ہے. 44 یا 45 روپے قیمت بنتی ہے. پاکستان میں ہزاری کے لیے قیمت زیادہ ہوئی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شوگر کے لوگ ہیں انہوں نے بین کیا ہے. تو اور گورنمنٹ یہاں تو چیمہ صاحب آپ ان دونوں چیزوں میں اپنی حکومت کی کوتاہی کو آپ جو ہے وہ تسلیم کر رہے ہیں. آپ کی پرائز جی میں کر رہا ہوں. یہ صحیح جی جی تھینک یو ویری مچ چیمہ صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. جناب علی، آپ نے چیمہ صاحب کی باتیں بھی سنی، مس خولا کی بھی سنی، تو اب اگلے سوال کی طرف بڑھے میرا خیال ہے. ناظرین، پروڈیوسر صاحب کا اصرار ہے بریک لے لیں، تو تھوڑا سا انتظار، ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین، پروگرام آج خاور نعیم ہاشمی کے ساتھ میں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہے. جناب راجہ ولید صاحب، یہ کراچی میں جو جلسہ ہوا پی ڈی ایم کا، اس میں اختر مینگل نے سوال اٹھایا ہے کہ بغاوت کے مقدمے تو بن رہے ہیں، اور ماضی میں جن آمروں نے آئین توڑے، کبھی کسی آمر کے خلاف مقدمہ درج کیوں نہیں ہوا؟ کسی آمر کے خلاف جو ہے وہ اس کو گرفتار کر کے جیلوں میں کیوں نہیں ڈالا گیا؟ یہ سب کچھ جو سیاستدانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جنہوں نے واقعی آئین کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہے، وہ جو ہے وہ اب بھی عیاشی کر رہے ہیں یا عیاشی کر کے جا چکے ہیں. اس میں کہ یہ تو ہوتا رہا ہے، ہسٹری ہماری ایسے ہی ہے. ہم نے عبدالولی خان کو غدار کا، ہم نے عبدالصمد اچکزئی کو غدار کا، عطا اللہ مینگل کے بیٹے کو مارا اور پیپلز پارٹی کے سر ڈالا، اسد مینگل کا میں ذکر کروں گا. یہ ہوتا رہا. آپ کا سوال تو یہ بنتا ہے کہ اب یہ باہر آنا کیوں شروع ہو گیا. میں تو اس حوالے سے اس ساری چیز کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آج وہ چیزیں اعلان سامنے کیوں آ گئی. بڑا پردہ پڑا رہے. ایک تو اس میں میڈیا جو ہے بہت ایکٹیو ہے، دوسرا کولڈ وار کے خاتمے کے اوپر میڈیا ایکٹیو ہے، اسی لیے تو پابندی کا شکار ہے. آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا اخبار جو کبھی خبر پر کمپرومائز نہیں کرتا تھا، اور جس کا ایڈیٹر ان چیف جو ہے وہ جیل میں پڑا ہوا ہے، اور ایک طویل عرصے سے جیل میں پڑا ہوا ہے. آپ نے دیکھا جب گجرانوالہ میں جلسہ ہوتا ہے تو اس اخبار کا جو 3/4 یعنی کہ پہلے صفحے کے جو 3 حصے ہیں وہاں پر تحریک انصاف کے اشتہارات چھپے ہوئے تھے، اور باقی جو پورشن بچا ہوا تھا وہاں پر نہ بیک پیج پہ پی ڈی ایم کے جلسے کی خبر ہی کوئی نہیں تھی. پی ڈی ایم کا جلسہ پیج 3 پہ تھا. اور کل مینگل کی ماضی میں کبھی دیکھا آپ نے؟ مینگل کی تقریب میں میں تھوڑی سی لمبی بات کروں گا اگر لیاقت صاحب بھی مجھے اجازت دیں کہ صورتحال یہ ہے کہ یہ باہر کیسے آ گیا. یہ چھپا ہوتا تھا. ایک تو الیکٹرانک میڈیا کا افیکٹو ہونا، دوسرا سر جنگ کے خاتمے کے بعد یہ بلیو آئیڈ جو چائلڈ اٹھا کر کے رکھے ہوئے تھے سامراج نے، انہوں نے اٹھا کے پھینک دیا. پاکستان میں بزنس ہوتا ہی نہیں تھا. ہمیشہ PL 480 کی گندم آتی تھی، پیسے آتے تھے، سرمایہ سعودی عرب سے آتا تھا. یہ اس کولڈ وار کے اندر ایک فیصلہ ہو گیا کہ اب کہیں بھی ہم مارشل لا کو افورڈ نہیں کر سکتے، کسی صورت نہیں رہنے دیں گے. نتیجتاً آپ کے سامنے ہے کہ تھائی لینڈ کے اندر بھی الیکٹڈ وزیر اعظم کو نکالا، اور کئی جگہ پہ بھی ہوئی کوششیں، واپس آگے ان کو دوبارہ الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز کو لانا پڑا. ڈیموکریٹک اداروں کے حق میں جو ہے ایک نیا جو ہے انداز اپنایا گیا. اس میں پاکستان کے اندر ایک تبدیلی پھر آئی. 99 میں پرویز مشرف آ گئے،
اب اس میں ہوا گیا کہ مارشل لا کا لفظ استعمال نہیں کیا، اس میں کہا گیا کہ کانسٹیٹیوشن ہیلڈ ان اوبینس ود دی کولیبریشن آف سپریم کورٹ. 3 سال میں وہ تمام سلسلے چلاتا رہا. اس میں افغانستان میں جو جہاد شروع کیا تھا کیپٹلسٹ ورلڈ نے، اس جہاد کی ریورسل شروع ہوئی تو اس میں پھر اس کو 4 سال آپ 5 انڈیا سال. کا تھا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے؟ میرا یہ ہے جی کہ جو مینگل نے کہا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ سیاستدانوں کے خلاف تو پرچے درج ہو جاتے ہیں، غداری کے مقدمے بن جاتے ہیں، تو فوج والوں کے خلاف کیوں نہیں بنتے؟ تو بات یہ ہے کہ مینگل صاحب کو پتہ ہے اور ہمیں اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ کیوں نہیں بنتے. طاقتور کے خلاف کبھی مقدمہ ہوتا ہی نہیں ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عدالتوں میں جو مقدمے ہیں. اچھا آپ یہ بتائیے کہ جماعت اسلامی جو اب تک صرف مہنگائی کے خلاف جلسے کر رہی تھی، اور اب اس نے اعلان کیا ہے کہ وہ 1 نومبر سے حکومت کے خلاف تحریک چلائے گی، یعنی کہ وہ تحریک جو پی ڈی ایم چلا رہی ہے اس تحریک کی طرح کی وہ تحریک چلانا شروع کر رہی ہے. تو اس کے پیچھے کیا عوامل ہو سکتے ہیں کہ پہلے تو وہ صرف مہنگائی رو رہی تھی، اب وہ بھی یہ نعرہ لے کے آ رہی ہے کہ عمران خان کو جانا چاہیے؟ اصل بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی تنہا رہ گئی ہے، اور اس کی جو الیکٹورل اسٹرینتھ تو پہلے ہی نہیں تھی، لیکن اب اس کی پارلیمنٹری اسٹرینتھ بھی ختم ہو رہی ہے، کیونکہ مارچ میں جو سینٹ کا الیکشن ہوگا سراج الحق صاحب سینیٹر نہیں رہیں گے کیونکہ وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اس لیے ان کا قومی اسمبلی میں 1 بندہ رہ جائے گا. اب جماعت اسلامی کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ وہ اپنی پارلیمانی. اچھا وفاقی وزراء الزام لگاتے ہیں کہ کراچی کا جو جلسہ ہوا ہے وہاں پر سرکاری وسائل استعمال ہوئے ہیں اور سرکاری پیسہ لگا ہے. یہ الزام کسی حد تک درست نہیں ہوگا کیونکہ حکومت ہے ان کی. حکومت ہوگا وہ کیا ہے اس پہ کیا ہے؟ یہ تو اگر عمران خان کرے گا تو وہ بھی سرکاری پیسے خرچ کرے گا. جہاں سرکاریں ہوتی ہیں جب ان کی پارٹیاں کرتی ہیں تو یہ یقیناً ہوگا. اب وزیر اعلیٰ کا جانا اس جلسے میں ظاہر ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے، تو وزیر اعلیٰ کے ساتھ وہ سارے وسائل بھی خرچ ہوئے ہوں گے. اس میں میرا خیال ہے کہ بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں ہوگا، یعنی اس کی صفائی دینے کی بھی ضرورت ہے. بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ہے حکومت جائے گی اور اپوزیشن کی جو پارٹیاں ہیں یہ قومی حکومت بنائیں گی. تو یہ بلاول بھٹو کو قومی حکومت بنانے کی اجازت کیسے ملے گی؟ کیا طریقہ کار؟ پہلے یاد ہے قومی حکومت ہوتی کیا ہے، اس پر بحث کرنا ہے. قومی حکومت کا تصور بھی جو ہے انگلینڈ سے آیا 2nd ورلڈ وار میں، کہ جب جنگ شروع ہوئی تو اپوزیشن اور حکومتیں مل کے جو میجورٹی پارٹی تھی حکومت بنا لی. یہ ہوتی ہے قومی حکومتیں بنتی ہے جنگوں میں، ایمرجنسی میں. اس لیے یہ قومی حکومت جو روز ہمارے یہاں کہہ دیتے ہیں یہ فوج کی پیٹرنیج کے نیچے قومی حکومتیں بنتی ہیں. ہمیں الیکٹڈ حکومتیں چاہیے، قومی حکومتیں نہیں. جو بھی حکومت بنے اس کے بعد وہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہونی چاہیے، وہ بلاول کی بنے، وہ نواز شریف کی بنے. بھی آپ نوجوانوں کو پڑھا رہی ہیں تو روزانہ آپ کی ملاقات ہوتی ہے، ڈسکشن ہوتی ہے، آپ ٹیچ کرتی ہیں ان کو. آج کا نوجوان جو ہے وہ فیوچر سے کس حد تک مطمئن ہے، غیر مطمئن ہے؟ وہ اپنے آپ کو، اپنے فیوچر کو کتنا سیکیور فیل کرتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں آج کا جو نوجوان ہے نا وہ ہمارے معاشرے سے علیحدہ نہیں ہے، وہ اسی معاشرے کا حصہ ہے. جس معاشرے کو آپ نے ڈی پولیٹیسائز کر دیا، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ حالات اس کو ڈپریشن کی طرف تو نہیں لے گئے. آج کا جو نوجوان ہے وہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے سوشل میڈیا کے اوپر. وہ اسی نیریٹو کو صحیح مانتا ہے جو سوشل میڈیا پہ دیا جاتا ہے. دوسری طرف جو تعلیم اس کو دی جا رہی ہے اور جس نظام میں وہ شامل ہے وہ سہل پسند ہو گیا ہے. پوٹینشیل بہت ہے ہمارے نوجوان میں، لیکن سہل پسندی میں وہ 9 سے 5 کی جاب کرنا چاہتا ہے، راتوں رات ملینئر بننا چاہتا ہے. تو وہ ایسے راستے اپنانا چاہتا ہے جس میں بہت زیادہ محنت ریکوائرڈ نہ ہو. اور چونکہ کریڈٹ سوسائٹی ہم ہیں، کنزیومر سوسائٹی ہم ہیں، تو وہ کریڈٹ کے اوپر، لیز کے اوپر فوری طور پہ گاڑی لینا چاہتا ہے، قسطوں کے اوپر چیزیں لینا چاہتا ہے. وہ جو کریڈٹ ٹریپ ہمارے لیے بنایا گیا ہے کنزیومر سوسائٹی کے لیے، سب سے زیادہ اس کا شکار ہمارا نوجوان ہی ہے. لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے ٹوٹل پاپولیشن کا 51% ہے. اگر ہم نے اس کو صحیح سے ٹرین نہیں کیا، اس کو صحیح تعلیم نہیں دی تو ہم بہت نقصان کر رہے ہیں. ہم صحیح تعلیم نہیں دے رہے. میں نظام تعلیم سے بہت زیادہ جو ہے وہ ایگری نہیں کرتی. مطلب آج کا جو نوجوان ہے اس پر ہم انحصار کرنے کے قابل نہیں ہے کہ یہ نوجوان جب پریکٹیکل میں آئے گا تو کچھ چیزیں بدلیں گی آپ کے خیال میں؟ ہاں اس میں یہ ہے کہ اس کا بہت زیادہ قصور اس کا نہیں ہے.
ہم اس کو نہیں سکھا بدلیں کے گے. آ رہے ہیں. نوجوان آج کا نہیں ان حالات میں نہیں ہے کہ وہ انٹل اینڈ انلیس آپ اس کی تربیت سیاسی اور تعلیم کے حساب سے بھی صحیح نہیں کرتے. کیا سر یہ اس میں بتائیں، ایک بات میں آخری- کہنا چاہوں گی. آخری- ہاں آپ ہاں کر جی، لیں، اس کر میں لیں. صرف ایک ایڈیشن یہ کہ آپ نظام تعلیم میں سے جب تک بہت زیادہ جو مذہب والا عنصر ہے اس کو نہیں نکالیں گے چیزیں خراب رہیں گی. چلیں 5ویں کلاس سے آپ کو اکنامکس اور فزکس ہونی یہ چاہیے. جلسے ہے پی ٹی آئی کا، گجرانوالہ کا اور کراچی PDM کا. پی ڈی ایم کے، یہ دو جلسے جو ہیں جیسے بھی ہیں، آپ نے انہیں کامیاب جلسے کہا ہے، تو کیا اگر یہ کامیاب جلسے ہیں تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے ساتھ جو اتحادی ہیں یا آزاد ارکان ملے ہوئے ہیں، کیا ان کی واپسی کا کوئی امکان ہے کہ یہ کھسکنا شروع ہو جائے؟ نہیں، اتنی جلدی نہیں، نہیں کھسکیں گے. اتنی جلدی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اتنی جلدی نہیں. دونوں جلسوں کا امپیکٹ جو ہے، نہیں، امپیکٹ عام آدمی پہ ہے. آپ سلیکٹڈ لوگوں کی بات کر رہے ہیں. مطلب وہ جو- یہ امپیکٹ نہیں ہے یہ حکومت جانے نہیں والی. نہیں، ابھی ایک کوئی امیجیٹ ایسا نہیں، ایسا کوئی صورتحال امیجیٹ ایسا نہیں. مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کل پرسوں چلی جائے گی. یہ لوگوں کو موبلائز ضرور کیا ہے، لیکن وہ لوگ جو اقتدار کا حصہ ہیں وہ ابھی تک موبلائز نہیں ہوئے. وہ ابھی تک وہیں رہیں گے، اور میرا نہیں خیال کہ وہ اتنی جلدی چھوڑ کر علیحدہ ہو جائیں گے. یار یہ پی ڈی ایم نے جلسہ تو کیا ہے، تو اس جلسے میں نہ خواتین کے مسائل کا ذکر کیا گیا ہے، نہ اقلیتوں کے مسائل کا ذکر کیا گیا ہے. سٹیج پر صرف مریم نواز جو ہے وہ ان کو خطاب کی اجازت تھی. تو کیا اس جلسے سے سیاسی جماعتوں کی دیگر خواتین کو بھی اور اقلیتی نمائندوں کو بھی خطاب نہیں کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں جی، اقلیتیں پاکستان کی مین سٹریم سیاست میں کوئی زیادہ ان نہیں ہے، ان کو زیادہ کوئی اہمیت بھی نہیں دی جاتی. وہ سیاسی جماعتوں کے کسی کلیدی عہدوں پہ بھی نہیں ہیں. پیپلز پارٹی نے ایک کوشش کی تھی کہ 2 سینیٹر جو ہیں، اس میں وہ کماری جو ہے اور انور لال دین جو ہے، ان کو بنایا تھا عام سیٹوں پہ، مخصوص نشستوں پہ نہیں. اس لیے پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں اقلیتوں کی اہمیت نہیں ہے، اور اس کا عکس جو ہمیں PDM میں بھی نظر آتا ہے. اس لیے ناظرین ایک بات پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں، آپ بات کر لیں جلدی سے. میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ آگے نکل جائیں گے، یہ موومنٹ یہاں ختم نہیں ہوگی. مسائل اس کو انارکی کی طرف لے جا رہے ہیں. اس کو انارکی پھیلے گی. انارکی پھیلے گی. میں اس کو ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ملاقات ہوتی ہے کل انشاءاللہ. خدا حافظ.